أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اس سے پہلے اہل دوزخ کا یعنی ان لوگوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوئے اور اپنے آپ کو جہنم میں پہنچا دیا. اب اہل ایمان جو ایمان والے لوگ نیک اعمال کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار کے آخرت کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس کا ذکر ہے. وبشر الذین، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لے آئے. ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی بشارت ہے. وعامل الصالحات، وہ ایمان والے جو نیک اعمال بھی کریں. ایک ایمان لائے نیک عمل نہ کیا پھر مسئلہ خراب کر دیا. اس لیے ایمان کے بعد موقع دے اللہ تو نیک اعمال کرے. کسی بندے نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل تو ہوا لیکن عمل کرنے کا موقع نہیں ملا تو مر گیا تو ڈائریکٹ جنت میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور ادھر فرعون نے ان سب کو سولی پہ چڑھا دیا. وہ سارے کے سارے جنت میں پہنچ گئے کیونکہ ان کو عمل کا موقع نہیں ملا. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر عمل کا موقع ملے اور کوئی عمل نہ کرے تو پھر یہ وہ اس جرم کی سزا اس کو ملے گی. خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور ایمان کے بعد پھر نیک کام کیے انہوں نے. لہذا نیک اعمال اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. انسانوں کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا. اور ہم اللہ کے بندے مخلوق، لہذا ہمیں ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، لہذا ہم اسباب کو اختیار کریں گے، ہم اس کے پابند ہیں. تو نیک اعمال ضروری ہے ایمان کے بعد، ورنہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے اگر نیک اعمال کو چھوڑ دیا جائے. کس چیز کی خوشخبری ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جو ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جنات سے مراد یہاں جنت النعیم ہے، یعنی وہ جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بندوں کے لیے رکھی ہوں گی. اعدت لعبادک الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی خطر بشر قلب، کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہے اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آئے کہ کیسی نعمتیں ہوں گی. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی. جنت النعیم، اس کے اندر یہ ساری نعمتیں ان کو ملیں گی اور جنت کے باغات کے نیچے نہریں بھی جاری ہوں گی. ایک نہیں 4 قسم کی نہر. ایک پانی کی نہر اور ایک شراب کی نہر اور ایک شہد کی ماکی کی نہر اور ایک دودھ کی نہر. اب وہ دودھ بھی سفید لیکن دنیا والے دودھ سے اس کو کوئی نسبت نہیں، اس دودھ کا مقابلہ کوئی دودھ نہیں کر سکتا. اور دنیا میں بھی شراب بنائی جاتی ہے جو دماغ کو خراب کر دیتی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، کہ وہ دماغ کو، دل کو خراب نہیں کرے گی. اس سے دماغ نہیں آؤٹ ہو جائے گا انسان کا، بلکہ اس میں لذت ہوگی اس کے لیے. شرابن طہورا فرمایا، پاکیزہ شراب جو سارے خرافات سے، مصیبتوں سے پاک ہوگی اور اس سے کوئی انسان کا نہ دماغ خراب ہوگا اور نہ اس کے اوپر کوئی برا اثر پڑے گا. جیسے یہاں جس نے شراب پی اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بک رہا ہے دماغ سے. اور جس نے دنیا کی شراب پی تو جنت کی شراب اس پہ حرام. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس شراب والی لعنت سے، اس سے اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. 4 قسم کی نہریں. ایک دودھ کی نہر، تو جنت میں تو کوئی جانور نہیں ہوگا، نہ بھینس ہوگی، نہ گائے ہوگی، نہ بکری ہوگی، نہ دمبی ہوگی، نہ اونٹنی ہوگی. تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے خزانوں سے. اور ایسے 100 منزلیں جنت کی جو جس منزل کے اندر ہے وہیں سے اس کے نہر بھی گزرے گی.
جو نہر چاہے گا وہاں سے اس کے سامنے اس کو لے جائے گا. جیسے یہاں پانی کے لینے ہم چوری چھپے لے کے جاتے ہیں، لین کاٹ کے چھپ کے سے رات میں لے جاتے ہیں کہ آ جائے پانی، تو وہاں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس خیال کرے گا یہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جی میں خیال آئے گا چیز سامنے آ جائے گی. یار شراب ہونے بس آ جائے گی نہر، ہاں دودھ ہے تو دودھ کی یہ ہوا میں چل رہی ہوں گی، اوپر سے ہر منزل کے اندر یہ نہر جاری ہوں گی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی. ہاں اور شہد. اب شہد یہاں مکھی بناتی ہے لیکن وہاں مکھیوں کی مکھی نہیں ہوگی، اللہ شہد بنانے میں مکھی کے محتاج نہیں ہے. اور اسی طرح شراب بنانے کے اندر انگور اور سیب اور میٹھے پھلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے بنائیں گے. ہاں اسی طرح دودھ جو ہے وہ اللہ کسی جانور کے محتاج نہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے دودھ جاری فرمائیں گے. تو یہ 4 قسم کے نہریں وہاں جاری ہوں گی. سورہ محمد میں ان سب نہروں کا ذکر ہے. 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورت، اس کے اندر اس کا پورا ذکر ہے، اس موقع پہ آئے گا. کلما رزقوا منها من ثمرہ، جب بھی ان کو جنت کے اندر پھل دیے جائیں گے، من ثمرۃ الرزق، غذا کے طور پہ پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، یہاں کے پھل کھاؤ، تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے کھایا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ پہلے والے پھل کے ساتھ متشابہ ہوگا. اب یہ یہاں فرمایا کہ جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو پہلے والوں کی طرح، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف علماء نے مختلف تفسیر اور صاحب تفسیروں نے جو ہے اس کی توجیہ کی ہیں کہ یا تو اس سے دنیا کا پھل مراد ہے، جیسے دنیا کے اندر پھل ہیں وہ پھل بھی ان کے مشابہ ہوں گے، وہ کہیں گے یہ تو پہلے ہم کھا چکے ہیں اس طرح کے، اور یا یہ کھا چکے ہیں ہمارا دل نہیں بھرا، بلکہ بولیں گے یار یہ تو وہی مزے والے ہیں جو پہلے ہم نے کھائے تھے، اس کا بڑا مزہ ہے. اب جیسے انگور کھایا، انار کھایا، سیب کھایا اپنے موسم میں، تو وہ بعد میں ملیں گے تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ یار یہ کھائیں یار اچھا ہے. اور یا پہلے سے مراد یہ ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ جنت میں پہلی دفعہ داخل ہوتے ہوئے جو پھل ان کو دیے جائیں گے جو ان کی شکل میں ان سے ملی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اتو بھی متشابہہ، وہ صرف ان کے پہلے والوں کی متشابہ ہوں گے، ورنہ ان کا ذائقہ ان سے مختلف ہوگا. دنیا والوں کے متشابہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کا جو ہے ذائقہ تبدیل ہوگا. ہاں اب جیسے انگور ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا، تھوڑا کابلی انگور افغانستان والے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ہاں کوٹے والے تھوڑے بڑے موٹے انگور ہوتے ہیں. اب وہاں انگور ایک انگور ہاتھی کے سر کے برابر ہوگا، اتنے موٹے، لیکن شکل میں لگے گا اس سے. تو ان کا ذائقہ کہ ایک بندے کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، 10 انگور رکھے ہیں مثال کے طور پہ، اب ہر انگور کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا، اللہ نے ایسی لذت ان کے اندر رکھی ہوگی. تو یہ کہیں گے یہ پہلے ہم کھا چکے ہیں تو اس کے متشابہ، لیکن جب کھائیں گے تو پھر بولیں گے واہ واہ سبحان اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اب ساری نعمتیں ہوں جنت کی، کیونکہ جنت کے اندر جب رہے گا تو وہاں محلات بھی ہوں گے. اب جنت کے محلات، جنت کی نہریں وہ دنیا کے نیک اعمال ہیں. ہاں ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو انسان کے لیے مسکن، محلات اور باغات اور اس کے لیے جو گھر اور غلمان، اس کے نوکر چاکر، یہ ساری نعمتیں یہ دنیا کے نیک اعمال کے بدلے ہوں گے. ہاں دنیا میں جیسے عمل کیا اس کے بدلہ وہاں پہ کہ فی الجنت مدینہ یسمى له مدینۃ الجلال وفیہا قصر له قصر العظمہ وفیہا بیت الرحمہ، کہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا شہر ہوگا جس کا مدینۃ الجلال نام ہوگا. اس شہر کے اندر ایک محل ہوگا، ہاں کہ اس کو عظمت والا گھر کہا جائے گا، اور اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا دوسرا گھر ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوگا، ہاں جس کو بیت الرحمہ کہیں گے، بیت والا گھر، رحمت والا گھر. فیہا 4000 سریرہ، اور اس کے اندر 4000 بیڈ لگے ہوں گے. یہ چھوٹا سا گھر ہے بھائی، کتنے؟ 4000 بیڈ اس میں لگے ہوں گے. اور پھر اس کے لیے جو نوکر ہوں گے اور وہاں کے لیے جو وہ سارے نعمتیں ان کو ملیں گی. تو وہ صحابی نے کہا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ آپ نے کتنا آسان معاملہ فرما دیا.
فرمایا الذی یصلی صلاۃ الخمس مع الجماعہ، یہ اس آدمی کے لیے نعمتیں ہیں جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اوئے ہوئے، اب جو جہاد کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی قائم کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، بڑوں کے چھوٹوں کے، ہاں معاشرے کے دوسرے سے احکام اعمال پہ عمل کرتا ہے، اس کو تو الگ الگ نعمتیں ملیں گی۔ صرف ایک فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پہ اللہ ہاں اتنی بڑی زمین کا اس کو مالک بنائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں ہاں کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہاں جب اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی سلطنت اس کو دیں گے جس میں وہ تصور نہیں کر سکتا، تو بتاؤ کہ جو اللہ بڑے ہیں، اب وہ اللہ کا کہنا ہاں کہ بڑی حکومت اس کو دیں گے، تو پھر اس کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں یہ پوری دنیا جو ہے، جو آخری جنتی جو گناہوں کی سزا کاٹ کے جہنم سے جنت میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے ایک دفعہ زندگی میں کلمہ پڑھا، شرک نہیں کیا، وہ گناہ اور سارے کیے، جہنم میں کیا، سزا بھگتی، واپس نکالیں گے کہ جنت میں جا کر باری تعالیٰ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے تو جس دنیا میں رہتا تھا اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے تیری۔ کتنی بھائی؟ 10 گنا، ایک نہیں 10 گنا بڑی جنت ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ میرے ساتھ احکم الحاکمین بادشاہ ہوتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہاں میں غریب آدمی، فقیر آدمی اور گناہوں کا مجسمہ، گناہوں سے پاک صاف ہو کے آیا، ہاں ابھی جو ہے میں اتنی بڑی جنت کہاں سے ملے گی اللہ؟ اور جنت تو بھری ہوئی۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، تم جاؤ تو صحیح، ہاں جس دنیا میں تو رہتا تھا اس سے 10 گنا بڑی جنت تیری ہے۔ تو پھر جو پہلے والے گئے ان کو کیا ملے گا؟ ملکن عظیمہ فرمایا اللہ نے، اور دنیا کو دون سے، دون مانا سب سے کم چیز، چھوٹی، ہاں اس سے اور کوئی لفظ تھا نہیں کہ اس کو کہا جاتا، ہاں متاع قلیل، ہاں سب سے کم، دنیا کا معنی یہی ہے کہ بالکل کم، اور وہ ملکن عظیمہ، اب ملک ایک سلطنت اللہ ایک آدمی کو عطا فرمائیں گے۔ پھر وہاں پلاٹوں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، گھروں پہ لڑائی نہیں ہوگی، قبضے نہیں، مافیا نہیں آئے گا کہ وہاں پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، ہاں جتنا اللہ اتنی نعمتیں دیں گے اتنی دیں گے۔ اب ساری نعمتیں مل گئی تو اب اگر بیوی نہیں ہے تو پھر مذہب خراب کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ، ہم فیہا خالدون۔ اب پاکیزہ کا معنی میں آپ کو اسپیکر میں تو سب عرض نہیں کر سکتا، صرف اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر بیماری سے وہ پاک ہوگی، بس سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ہر بیماری سے پاک، ہر بیماری سے پاک، جتنی بیماریاں ہیں خواتین کو ہوتی ہیں تمام بیماریوں سے پاک۔ پھر یہاں کی جوانی عارضی، وہ جوانی ہمیشہ کے لیے، ہاں اور یہاں پہلے دیکھو 16 سال کی عمر ہے تو جوانی کیسی ہے، اور 60 سال، پھر 70 سال، پھر 80 سال ہوئے تو اماں کا کیا حالات ہے، دیکھیں پھر کیسی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں ایسے نہیں، سارے جوان، ہاں کوئی بوڑھا جنت میں، بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، ہاں سب جوان کے بن کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی ان کو 33 سال، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قد، اور ایوب علیہ السلام کا صبر، 5 نبیوں کی صفات ملیں گی اہل جنت کو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور پھر رہا بھی دنیا والی بیچاری کا کیا بنے گا، تو بھئی اگر یہ نیک اعمال کر کے گئی تو یہ وہاں جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، ہاں لیکن یہ بھی ان تمام دنیا کی بیماریوں سے پاک ہو کے وہاں جائے گی، ہاں کوئی بیماری نہ ہوگی۔ اب ایک حدیث آخر میں سنا دوں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو جنت کی حور کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے، تیرے پاس تو چند دنوں کا مہمان ہے، اس میرے شہزادے کو کیوں تنگ کر رہی، تو میرے پاس آنا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے، تم کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ہاں اس لیے یہ یہاں شہزادہ نے تھوڑی عمر گزاری، اصل تو زندگی وہ ہے، اور وہاں اس کو جنت میں جانا ہے۔ اور یہ دنیا والی عورت جنت کی عورت کی کیا بنے گی بھائی؟ ہاں سردار بنے گی، تو سرداری والے کام کرنے پڑیں گے، ہاں اس لیے اب اس سے مزید عرض نہیں کریں گے، ٹائم پورا ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے موقع پہ آگے آگے انشاءاللہ عرض کریں گے، اللہ ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، باقی یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ برحمتک۔